لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنو المصطلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی۔ پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 336۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ عمار بن یاسر نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ اور نضر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے سنی، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا جو پہلے مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 339۔ ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، پس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس میں ہے کہ بجائے نفخہ فیہما کے انہوں نے تفل فیہما کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 340۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچھوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 341۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 342۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے اپنے والد سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 343۔ ابو رجا نے عمران کے حوالے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے، لیکن اوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے،
یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ آفت مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور حضرت علی کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبا کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا۔ اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 344۔ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا ہاں، اگر مجھے 1 مہینے تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 345۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شفیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینے تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔
आमश ने कहा, मैंने शफीक से कहा तो तुमने जुम्बी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना? उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या आपको हज़रत अम्मार का हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था। सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई लेकिन पानी नहीं मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोट पोट लिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ़ इतना इतना करना काफ़ी था, और आपने अपने हाथों को ज़मीन पर एक मरतबा मारा, फिर उनको झाड़कर बाएं हाथ से दाहिने की पुश्त को मल लिया, या बाएं हाथ का दाहिने हाथ से मसाह किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसाह किया। अब्दुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि आप उमर को नहीं देखते कि उन्होंने अम्मार की बात पर क़नाअत नहीं की थी। और याली बिन उबैद ने आमश के वास्ते से शफीक से रिवायत में ये ज़्यादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह और अबू मूसा की खिदमत में था, और अबू मूसा ने फरमाया था कि आपने उमर से अम्मार का ये कौल नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको भेजा। बस मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और मैं मिट्टी में लोट पोट लिया। फिर मैं रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे सूरत हाल के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया तो आपने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ़ इतना ही काफ़ी था, और आपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मरतबा मसाह किया। सही बुखारी हदीस नंबर 347। इमरान बिन हुसैन ख़ज़ाई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज में शरीक नहीं हो रहा है। आपने फरमाया कि ऐ फ़लाँ, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई और पानी नहीं है। आपने फरमाया, फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ज़रूरी था, बस वो तुम्हारे लिए काफ़ी होता। सही बुखारी हदीस नंबर 348।